لہم الجنہ، خدا اس کے اس عوض میں، اس بدلے میں جو فروخت ہوا ہے، اس معاملے کے بدلے میں اللہ انہیں بِأَنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ انہیں جنت جیسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد کون ایسے لوگ ہیں جو معاملہ کر رہے ہیں خدا سے؟ وہ افراد ہیں، وہ مومن ہیں کہ جو یقاتلون فی سبیل اللہ، جو راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ فیقتلون او یقتلون، یا وہ قتل کر دیے جاتے ہیں یا قتل کرتے ہیں، اور قتل کرتے کرتے راہ خدا میں شہادت جیسی نعمت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، تب اللہ انہیں اس کے عوض میں جنت سے سرفراز کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جوانان اسلام اور میرے جوانوں، میرے دوستوں، میں نے کل کا جو موضوع رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے ہجرت کی اور مکے تشریف لائے، مکے سے کوفے والوں کے بھی خط آئے تو مولا کوفہ جانا چاہتے تھے۔ بہت دقت سے میری بات سن لیجئے گا، مجھے کوئی خطابت نہیں کرنا ہے، مجھے ایک میسج آپ تک پہنچانا ہے جو بہت مہم ترین چیزیں ہیں۔ کون کون سے واقعات پیش آئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں، یہ کون کون سے ایسے امام کے چاہنے والے تھے جو امام کے ساتھ ساتھ رہے اور امام کے ساتھ ساتھ اپنے کو کربلا معلیٰ تک لے کر کے آئے۔ شہدائے کربلا میں جتنی بھی شہید ہیں، 72 تابوت کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے اتنا سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ کتنے شہداء 72 شہید کے فہرست میں ہیں۔ کم سے کم اس فرش عزائے حسین کا صدقہ یہ ہوا، اس کا یہ فیض یہ ہم کو ملا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کی معرفت کے ساتھ ساتھ انہیں پہچان لیے کہ کون ایسے نام تھے جو امام حسین کے ساتھ کربلا معلیٰ میں شامل تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے مومنین سے، یہ معاملہ کرنے والا ہم اور آپ تو ہیں نہیں، معاملہ کر رہا ہے خداوند عالم، اور معاملہ جب خداوند عالم کرے گا تو آپ یقین جانیے کہ اس معاملے کی کیفیت کیا ہوگی، اس معاملے کا وقار کیا ہوگا، یعنی خدا سے جو معاملہ کر رہے۔ اسی لیے علماء و فقہا بیان کر فرماتے ہیں کہ آپ اپنے عمل کو، آپ اپنی نمازوں کو، آپ اپنی ان اذاؤں کو، آپ اپنی ان تمام زحمات جو مسیر اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام میں انجام دے رہے ہیں، ان کا معاملہ آپ کسی انسان سے طے نہ کیجئے۔ مثلا آج میں اگر صحیح ٹائم پہ پہنچ گیا تو جناب میثم صاحب خوش ہو جائیں گے، یا مجلس میں اگر میں پہنچ گیا تو میرا چہرہ دیکھ لیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، یا آج میں سوچ کے آیا ویسے خطرناک مجلس پڑھ دوں گا جو آج تک جوہی ہوئی نہ ہوگی، لوگ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ہاتھ اٹھتے ہی رہیں گے، تو ان کا مالک بھی یہی لوگ ہوں گے، ان کی جزا دینے والے بھی ہوں گے کہ اللہ ہم کو کیا دے گا۔ اگر ہم نے زنجیر کا ماتم کر کے فیس بک پر لائیو کر دیا، ہم نے لوگوں سے صرف لائک لینے کے لیے کام کیا۔ علماء فقہ پڑھتے ہیں اس چیز کو، مجھے نہیں پڑھنا، مگر عزیزان گرامی اگر ہمارا مد نظر خداوند عالم ہو اور ہر عمل میں خدا پیش نظر ہو،
تو یقین جانیے کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو زیر کر سکے. کوئی ایسی ذات نہیں ہے اس دنیا میں, کوئی ایسا وجود خلق نہیں ہوا جو آپ کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود تو سانس نہیں لے پا رہا ہے, اس کا اپنا تو اختیار بن نہیں پا رہا ہے. تمہیں کیسے سانس دلائے گا, تمہیں کیسے روٹیاں کھلائے گا, تمہیں کیسے پانی پلائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, یہ ساری باتیں جس کا دار و مدار ایک اس مرکز پہ جا کر کے رک جاتا ہے جس مرکزیت کا نام خدائے وحدہ لا شریک ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور وقت کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے, اور انشاءاللہ بی بی توفیق عنایت کرے گی. اللہ اس چھوٹے سے چند لمحے صحیح اس بچے عزائے حسین کا صدقہ یہ کہ آپ سب کی عبادات اور اعمال کو خداوند عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہ قبول فرمائے. اس لیے کہ عزیزان گرامی دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں آپ کو پتہ تو ہے نہیں کہ کون سا میرا عمل قبول ہو جائے گا. اور ہماری عبادت تو اللہ ہی میں جانتے ہیں. مولانا شمشاد امامہ لگا کے کتنا سجدے میں ٹیک مارتے ہیں. دیکھیے میں ایک ایسی چیز آپ کو, یعنی کہ خدا کو اگر پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے, خدا کی عبادت کی جائے تو کیسی عبادت کی جائے. آپ نے فرمایا کہ مثلاً نجمول صاحب آپ ان کو جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں تو الہ آباد سے نیا آیا ان کو نہیں جانتا. بولے پہلے آپ پہچانیے پھر ان سے کلام کریے. ہر عاقل انسان یہ کہے گا پہلے ان کو پہچانیے پھر ان سے تعلق رکھیے. عزیزان گرامی اسی طریقے سے نماز بھی ہے. نماز ہماری اور کی نماز کیسی ہے؟ اگر ہم بنا خدا کو پہچانے اس کی عبادت کر رہے ہیں تو ہماری یہ عبادت محمل عبادت ہے, کوئی مستعمل عبادت نہیں کہلائے گی. عزیزان گرامی اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کی جائے مگر کس شرط کے ساتھ؟ کا فارفو ہو, عرفو ہو, عبدو ہو. پہلے اس کو پہچانو پھر اس کی عبادت کرو تاکہ تمہاری عبادت میں وہ لذت آ جائے جو لذت اہل بیت عصمت و طہارت کی عبادت میں پائی جاتی ہے. جب ہم پہچان لیں گے تو پھر اس کی عبادت کریں گے. 1000 سجدہ کوئی انسان کر لے مگر اہل بیت کی ولایت دل میں نہیں ہے تو ایسا ہی ہے جیسے عالم بنا عمل کے بیکار ہے, جیسے پیڑ بنا ثمر کے بیکار ہے. ایسا ہی تو ہے. جدا نہیں کرا میں عمل نہ کروں, ممبر صاحب کہوں فلانا یہ کرو, بچے یہ کرو, بچہ اثر نہیں کرنے والا. سیدھی سی بات ہے, پہلے مجھے اس لائق بنانا پڑے گا, اپنے کو سیرت اہل بیت میں ڈھالنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی معاملہ جو ہے وہ خداوند عالم سے ہے. مومنین کا معاملہ خداوند عالم سے ہے. یقین جانیے طوف بالعقود کی منزل میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میری ذات کے آگے کوئی ایسی ذات ہے جو بتائے کوئی عہد و پیمان کو لیا ہو اور پورا نہ کیا ہو. اگر کسی نے اس کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے نفوس کے ذریعے سے یا اموال کے ذریعے سے تو خداوند عالم نے اسے کیا کیا نہیں عنایت کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ صاحب علم ہے, اتنا علم آپ کے پاس ہے, پڑھ رہے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھ رہے ہیں. آواز آئی تھی, یہی تو آواز آئی تھی. ایک مرتبہ اور پڑھتے جانوروں کا آدھا گلہ لے جا. اتنی پیاری آواز فرشتہ پڑھ رہا تھا, دقیق نظر تھی جناب ابراہیم علیہ السلام. مال کے ذریعے سے امتحان ہوا, نفوس کے ذریعے سے امتحان ہوا. جناب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی. دونوں پہلو ہیں, دونوں پہلو. مگر اللہ نے کیا کیا, اپنے وعدے کو ایسا مکمل کر دیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ کی سند لگ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام. یعنی اللہ نے ان کو امام بنا کر کے یہ کہہ دیا کہ تم اتم ہو گئے,
تم کامل ہو گئے، تمہیں میں نے امامت عطا کر دی ہے۔ ابراہیم جیسا نبی جب امام بنتا ہے تب اللہ کا یہ وعدہ اور وعید وہاں سے ثابت ہونے لگتا ہے، اور اس حد تک ثابت ہوتا ہے کہ اب جس منزل پر انسان اللہ سے معاہدہ کرے، اسی لیے کہ اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دو۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ فرماتی ہیں کہ اپنے کام کو خدا کے حوالے کر دو، خدا اپنے ہاتھوں سے تمہارے امر کو انجام دے گا، مگر تم اس پہ بھروسہ تو کرو۔ ہم نے بھروسہ ہی نہیں سیکھا ابھی تک۔ ہمارا کل کا کیا ہوگا اللہ مالک، کل کا کیا ہوگا تبھی تو کھائیں گے۔ یہ اپنی بات بتا رہا ہوں میں، ملے گا تبھی تو کھلائیں گے، ابھی تنخواہ نہیں ملی ہے، کیسے تم کو دے دیں یار؟ مولانا خود ہی بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ۔ مولانا شمشاد پہلے اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اس پر بھروسہ رکھو، کیا کہ تب کہنے کے حقدار ہو۔ نہیں، اپنے کو اس منزل پر لا کے کھڑا کرو کہ اپنے معاملے کو خدا کے سپرد کرو، دیکھ کر کے نہیں کہ مجلس پر مومنین بیٹھے ان کے سامنے کہہ دیا، نہیں، ایسا کام نہیں چلے گا۔ اپنے نفس کو مخالفن علی الہوا، ہوائے نفس کے خلاف جب چلو گے تب کسی منزل تک پہنچو گے، تب پہچان سکو گے حسین ابن علی کی منزلت کیا ہے، مصلح اعظم کی اہمیت کیا ہے، مصلح اعظم کا وقار کیا ہے، مصلح اعظم کی منزلت کیا ہے، تب سمجھ سکے گا انسان کی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، میں ابھی بات اپنی شروع نہیں کر پا رہا ہوں، 2 دن ہو گیا ہے آج میں، لیکن تھوڑا سا حصہ ضرور بیان کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام ایک صلوات پڑھیے حضرات۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا سے معاہدہ کیا ہے؟ ذکر کیا تھا میں نے، التائبون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وحدود اللہ۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں یہ تائبین کون ہیں؟ یہ تائبین وہ ہیں جنہوں نے اپنے کو توبہ صلوات پڑھے محمد یہ وہ حضرات ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ حسین ابن علی کی شخصیت ہے، یہ مصلح اعظم کی شخصیت ہے، یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ زمانہ جس گھڑی امام حسین علیہ السلام، دیکھیے امام حسین علیہ السلام جب ولید کا خط آیا تھا امام کے پاس کہ یا امام سے بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر لے، میں نے کل یہ تذکرہ کیا تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یزید امام حسین کو جسم سمجھ رہا تھا، صرف اور صرف جسم سمجھ رہا تھا امام حسین کو، یعنی امام حسین کی ذات کو وہ محدود سمجھ رہا تھا کہ حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، حسین کا نام و نشان مٹ جائے۔ مگر عزیزان گرامی حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، ورنہ اگر حسین کسی جسم کا نام ہوتا تو بعد قتل شہادت امام حسین علیہ السلام امام حسین کے مزار کو بار بار ان کی قبر مطہر کی مٹی کو بار بار مٹی نہ چڑھایا جاتا، پانی کا سیلاب وہاں نہ لایا جاتا، بار بار مسمار نہ کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے دشمن ڈر رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو حسین قتل ہونے کے بعد بھی، آج بھی جب حسین نوکے نیزہ پہ کلام کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی حسین کو اتنا اختیار ہے کہ اپنے قبر مطہر سے وہ زلزلہ لا سکتا ہے، ساری کائنات کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ ظالم کو اس بات کا ڈر تھا عزیزان گرامی، ڈر تھا، اسی لیے ظالم بار بار امام حسین کے مزار کو منہدم
منہدم کر رہا تھا. مگر یہ بتائیے تاریخ آپ کے سامنے ہے, ہزاروں حکومتیں آئیں, امام حسین کے تربت کو پامال کرنا چاہا, مگر یہ بتائیے کیا امام حسین کی تربت پامال ہو گئی؟ امام حسین کے قبر کا نشان مٹ گیا؟ ایک جواب ملا, مٹالنے والے اس دنیا سے فنا ہو گئے. حسین ابن علی کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ جناب امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانے تو کوئی مدینے سے امام حسین علیہ السلام چل رہے ہیں. لوگوں نے آ کے روکا امام حسین علیہ السلام کو, مولا آپ نہ جائیے. آپ نے بھی پڑھا, ہم نے بھی پڑھا, مگر میں تاریخ یعقوبی سے ابن کثیر نے طبری میں بیان کیا. آپ توجہ فرمائے سنیے. بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے, اچھا سنیے, امام حسین علیہ السلام شنبے کے دن صبح سے رات تلک ایک دن پہلے ولید نے نامہ بھیجا تھا. اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام صبح سے شام رات تلک اپنے نانا کے مزار پر تھے, اور اپنے نانا کے مزار سے ہم کلام تھے. جو راز و نیاز کی باتیں تھی وہ مولا فرما رہے تھے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام وہاں سے شنبے کی رات گزر کر, شنبہ یعنی سنیچر, سیٹرڈے کا سارا دن اور ساری رات, سنڈے کی جب صبح آئی, سورج نکلنے سے پہلے 28 رجب کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا, امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا. ایک چیز, امام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو لوگ امام کے پاس آئے, اور آنے کے بعد امام سے کہنے لگے, یا فرزند رسول آپ جا رہے ہیں, مگر آپ شارع عام سے مت جائیے. شارع عام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ روڈ جس پر لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہے اس روڈ سے نہ جائیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ سے 2 دن پہلے عبداللہ ابن زبیر مدینے سے نکل کے مکے کی طرف گیا ہے, اور وہ نامعروف شارع سے گیا ہے, نامعروف راستے سے گیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو جملہ سنیے گا, خدا کی قسم تاب نہ لا پائیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن زبیر ہے جو چور ہوتا ہے, وہ چوری کے راستے کو انتخاب کرتا ہے. میں حسین ابن علی کا مطہر اولاد جس کا نام حسین ابن علی ہے, میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے. میرے ماں کے دودھ کی تاثیر اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ حسین غیر معروف راستے کو اختیار کرے. اللہ کیا کہنے, حسین اگر جائے گا تو عام راستے کو اختیار کرے گا, عام راستے کو انتخاب کرے گا, تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکے کہ حسین کسی ذاتی مسئلے سے اپنے گھر کو الوداع نہیں کہہ رہے ہیں, اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ لصلاح جدی امتی, اپنے نانا کی جد کی اصلاح کے لیے حسین ابن علی قدم بڑھا رہا ہے. صلوات پڑھ دے. لوگ آگے بڑھے. مولا یہ سیدانیوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ زینب کو ساتھ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ سیدہ سجاد کو ساتھ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں کہوں گا تاریخ یعقوبی بہت اچھی کتاب ہے, حماسہ کربلا, آیت اللہ شہید مطہری کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے. گزارش ہے میری جوانوں سے کہ اس کو لیں اور پڑھیں. بہت چیزیں بیان کی ہے آیت اللہ مطہری نے اس کتاب میں, حماسہ کربلا میں, حماسہ حسینی میں. ایک سے ایک چیزیں پڑھیے گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے اختر بھائی کی
لوگ جب امام حسین کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگے فرزند رسول یہ سیدانیوں کا قافلہ، یہ بچے، یہ عائلہ، یہ خانوادہ آپ لے کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ زینب کو کیوں ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں؟ سید سجاد کو کیوں ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، میری بات اگر آپ تک پہنچ جائے تو اس میں لکھا شہید مطہری نے کہ امام حسین علیہ السلام نے آنے والوں کو جواب دیا کہ میں زینب کو ساتھ لے کر کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اسلام کی خطیبہ اعظم کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں، جس نے دربار میں آ کر کے یہ کہا تھا کد قیدن یا یزید لا تمہو علی ذکرنا، اے یزید حکومت تیری ہے، سلطنت تیری ہے، ساجہ و حشم تیرا ہے، مگر یاد رکھ اے یزید نہ تو میرے بھائی کو کل بھلا سکتا ہے، نہ تیری قوم والے بھلا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا یزید تیرا تخت و تاج نہ رہے گا مگر میرے بھیا کا نام زندہ رہے گا۔ جب تک زینب میرے دم ہے، زینب اپنے بھیا کا نام لے کر کے اپنے بھیا کی ادا کر کے عالم اسلام کو پیغام دے دے گی۔ حسین سر کٹنے کے بعد کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 22 سالہ جناب شہزادے جناب علی اکبر کو جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو لے جانا، کیا سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، امام کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ شب عاشور امام سجاد علیہ السلام جو مریض ہوئے ہیں یہ بھی مصلحتانہ ہے، ورنہ سید سجاد سے زیادہ بہادر کون تھا؟ بنی ہاشم میں یہی تو 3-4 شخصیتیں تھیں کربلا کے میدان میں، ایک جناب ابو الفضل عباس، ایک امام سجاد علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر خود جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام اور خود امام حسین علیہ السلام۔ یہ ذاتیں ایسی تھیں اگر یہ کن کا ارادہ کر لیتے نا، کن تکویناً اگر ارادہ کر لیتی یہ ذاتیں تو 30 لاکھ کی اوقات نہیں تھی 72 سے ٹکرا جاتا۔ میں آج آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسین سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ابرتا کل مومن، اے میرے حسین، اے میرے لال، تم ہر مومنین کے گرتے ہوئے آنسو ہو، یعنی مومن اگر ہے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہا ہے تو وہ آنسو نہیں، خود حسین ابن علی ہے۔ امام حسین نے فرمایا بابا جان انا ابرتا کل مومن، میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں، نام یا بنیا، ہاں میرے لال حسین، تم ہر مومن کے بہتے ہوئے آنسو ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن اشک عزائے حسین جو بہا رہا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ یوں ہی نہیں بہ رہا ہے، بلکہ اگر اس کے سینے کو چاک کیا جائے، اگر وہ مومن ہے، مومن کے دل کو اگر چاک کیا جائے تو مومن کے ہر دل میں حسین ابن علی کا نام ملے گا۔ اسی لیے تو ہم نام حسین لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے، تاریخ یعقوبی میں مولا کائنات نے اپنے بیٹے امام حسین سے فرمایا تھا میرے لال تم ہر مومن کے بہتے ہوئے آنسو ہو میرے لال۔ بات واضح ہو گئی۔ ایسے کوئی شخص نام حسین پہ گریہ نہیں کرتا، جس کے دل میں حسین بستا ہے اس کے دل سے آنسو، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ کہنا عام بات ہو گئی کہ روتے نہیں لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے۔
اپنے دل میں دیکھیے کتنی ٹھنڈک ہے حسین کے نام کی آپ کے دل کے اندر، کتنی محبت ہے۔ اگر محبت ہے نام حسین پر تو ذاکر پڑھے یا نہ پڑھے، فقط احساس کرنے کا نام مصائب اور مصیبت ہے، بس۔ ضروری نہیں ہے کوئی آئے اور آ کر کے پوری مقتل پڑھ کے چلا جائے اور سامنے والا نہ روئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حدیث اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہر مومن کے آنکھ کا آنسو حسین نکلے ہیں۔ جزاکم اللہ عزاداران سید الشہداء۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا اور ان پر آنسو بہانا ایک بہت ہی بڑا اجر رسالت ہے، جس کو ہم ادا کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ عزاداروں، یہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ جب بعض کوفے میں پہنچا ہے تو عالم یہ تھا عزاداروں کہ سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور کھولتا ہوا پانی اہل بیت میں پھینکا جا رہا تھا۔ کوئی آتا تھا، کوئی کھجور پھینکتا تھا، کوئی آتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، اور یہ کہتے والے کہتے تھے یہ باغیوں کا قافلہ ہے، یہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے، کہاں گئی عصمت و عطرت کی وہ جاہو شام۔ عزاداران سید الشہداء، خدا نہ کرے کوئی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے جو حسین ابن علی ننو کے نیزہ سے اپنے اسیروں کا یہ قافلہ دیکھا۔ ابھی بچی اپنی پھوپھی سے بات کر ہی رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، پھوپھی اماں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ ظالم نہیں ہیں۔ اتنے میں ایک پتھر آیا، زینب کے پیشانی میں لگا، ارے خون جاری ہو گیا۔ سید سجاد کی طرف دیکھا، اے بیٹا سید سجاد، اجرکم اللہ۔ آزادارو، آج شب جمعہ ہے، آج تو ہمارے امام کے پاس جائیں گے، وہ امام جو خون کا آنسو رو رہا ہے۔ آزادارو، ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ام حبیبہ کا نام تو سنائی ہے آپ نے، ام حبیبہ روایت دل خراش ہے، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے تصور کریے گا حسین کی بہن زینب پر کیا گزر گئی۔ آزادارو یہ لیجئے، ام حبیبہ نے اپنی کنیز کو بھیجا، جاؤ دیکھو میں نے سنا ہے کوئی قیدیوں کا قافلہ آیا ہے، میں نے سنا ہے بہت عجیب انداز سے وارد ہوا ہے۔ کہا بی بی میں ابھی جا رہی ہوں۔ وہ جا کر کے اس نے آ کے بتایا، آنے کے بعد اس کا عجب حال تھا۔ آزادارو کہتی بی بی ایسے قافلے میں نے نہ اس سے پہلے دیکھے تھے نہ اس کے بعد دیکھے۔ اے بی بی میں تمہیں کیا بتاؤں، ارے چاند سے مکھڑے، چاند سے چہرے، ارے ننھے سے، ارے نوکے نیزہ پر ہے، ایک سر اس میں ایسا ہے کہ ظالم اس کو نوکے نیزہ پر رکھتا ہے مگر نوکے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ پھر اس کو گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا۔ بی بی تڑپ گئی، ارے یہ کون سا قافلہ ہے۔ ام حبیبہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد ارے جیسے ہی کاروان کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ عجیب جملہ کہتی ہے، اے بی بیو تم کہاں سے آئی ہو؟ جزاک اللہ آزادارو، اے بی بیو تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ بس زینب اولیاء مقام نے دیکھا، ارے یہ تو ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ ہے۔ شہزادی کہتی ہے میں اور قریب گیا، ام حبیبہ میرے قریب آئی، بی بی کہاں کے رہنے والی ہو بی بی؟ بس جناب شہزادی اولیاء مقام کہتی ہے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ بس ام حبیبہ کہتی ہے ارے مدینے میں کہاں کے رہنے والے ہو؟
ارے کہا بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں، بنی ہاشم کا نام سنا، ام حبیبہ آگے، ارے جب تم بنی ہاشم سے آئی ہو میری شہزادی کو جنت جاتی، کہا تمہاری شہزادی کو، ارے میری شہزادی زینب، میرا آقا حسین، جزاکم اللہ زادارو۔ شہزادی زینب کہتی ہے بہت بے چینی سے اپنے شہزادی کو پوچھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ جزاکم اللہ زادارو۔ جانے کس جگر سے جناب زینب نے جملہ ام حبیبہ سے کہا ہوگا، مجھے نہیں پتا آزادارو، مگر ہاں مقتل کہتا ہے کہ شہزادی نے پوچھا، بہت بے چینی سے پوچھ رہی ہو کہ زینب تمہاری شہزادی زینب ہے، اگر تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ اس نے کہا رے کیوں نہیں پہچانوں گی، میں نے برسوں ان کی خدمت کی ہے، میں برسوں ان کی کنیزی میں رہی ہوں۔ آزادارو، اب جیسے ہی اس نے ام حبیبہ نے کہا میں پہچان لوں گی، مگر آزادارو اب کیا تھا، زینب نے اپنے بال اڑتے کہا ام حبیبہ پہچان، دیکھ میں تیری شہزادی زینب، وہ تیرا آقا حسین، نوکے نیزہ پر، وہ اکبر کا سر، وہ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا۔ اے بی بی مجھے معاف کر دینا، مجھے پہچاننے میں تاخیر ہوئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا